میں آپ کا بھائی ابو طلحہ ضحاک آپ سب کا میں استقبال کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، جیسے کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارا شہر حیدرآباد کافی عرصے سے ایک ایسا شہر سمجھا جاتا تھا جو تہذیب کا گہوارہ اور تہذیب اور تمدن کے نام سے الحمدللہ حیدرآباد جو ہے کافی مشہور تھا، اور آج بھی حیدرآباد جو ہے کافی مشہور ہے، پورے ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی حیدرآباد کا نام لیا جاتا ہے۔ اور جب بھی میں یہ کہتا ہوں کہ میں حیدرآباد سے ہوں تو لوگ مجھے بڑی فخر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور میں بھی بڑا فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں حیدرآبادی ہوں۔ مگر میرے بھائیوں، ایک خبر جو بالکل ابھی چل رہی ہے، سب سے پہلے تو یہ خبر فیس بک پر آئی، پھر فیس بک پہ آنے کے بعد یہ خبر جو ہے نیشنل میڈیا میں چلی گئی، اور آپ لوگ سب جانتے ہیں یہ وائرل ویڈیو، جو ایک لڑکی کا وائرل ویڈیو آیا تھا ابھی، کہ 2-4 لڑکے بائکوں پہ اس کے پیچھے آ رہے ہیں، اور ایک لڑکا جو ہے آٹو میں سامنے بیٹھا ہے، پیچھے لڑکی اپنی بھابھی کے ساتھ بیٹھی ہے، اور پھر ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہے، اور لڑکے اس کو کہیں لے جا رہے ہیں، اور پھر گالی گلوچ بات چیت وغیرہ بھی چل رہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ ویڈیو نیشنل میڈیا میں گیا، اور نیشنل میڈیا میں اس لڑکی کو بلایا گیا، اس کی ہمت افزائی کی گئی، اور پھر اس لڑکی کو بتایا گیا کہ تم نے بہت اچھا کام کیا ہے، کیونکہ ہندوستان میں جہاں پہ ریپ کیسز بہت زیادہ ہو رہے ہیں، بلاತ್ಕಾರ کے کیسز بہت زیادہ ہو رہے ہیں، تو تم نے جو کام کیا ہے بہت ہی ہمت کا کام کیا ہے، کیونکہ تم نے ان کا ویڈیو نکالا اور پھر پولیس کو دیا، اور ایسے لڑکوں کو ایسی سزا ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں، بالکل اگر لڑکوں نے ایسا کیا ہے تو بالکل لڑکوں کو ایسی سزا ہونی چاہیے۔ اور پھر یہ اصل میں یہ ویڈیو جو وائرل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے حیدرآباد کے جو گلی گلی جو جرنلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایسے جرنلسٹ جو بیچارے 10th اور انٹر فیل ہو جاتے ہیں تو ان کے پاس کوئی کام دھندا نہیں ہوتا، تو روز کے 500-600 روپے کمانے والے، 1000 روپے کمانے والے، کوئی خبر مل جائے فوری اس کو شائع کر دو، فوری اس کو لائیو کر دو، فوری اس کو یعنی کہ فیس بک پر ڈال دو، تاکہ جو ہے ہمارے پیج پر لائکس آ جائیں، سبسکرائبرز آ جائیں، ہماری واہ ہو جائے، ہمارا نام ہو جائے۔ تو ایسے جرنلسٹوں نے سب سے پہلے ویڈیو کو جو ہے فیس بک پہ وائرل کیا، اور اس کے بعد یہ ویڈیو اتنا وائرل ہوا کہ نیشنل میڈیا میں تک یہ ویڈیو چلا گیا۔ میرے بھائیوں، ایک ویڈیو کل آیا تھا جو لڑکے نے ریکارڈ کیا، اب لڑکوں کی تو عزت گئی، ان کے گھر والوں کی بھی عزت گئی، ان کا کریئر گیا، اور ان کی پوری یعنی کہ دنیا میں ان کی تھوتو ہو گئی۔ اب لڑکیوں کی اب جو لڑکے نے ویڈیو لیا تھا اس میں دیکھیے کہ لڑکی آٹو میں بیٹھی ہے اور لڑکوں سے بات کر رہی ہے۔ بتایا یہ گیا، اور لڑکی نے پورے نیشنل میڈیا میں یہ بات کہی کہ لڑکے مجھے چھیڑ رہے تھے، میں آٹو میں جا رہی تھی، میرا پیچھا کر رہے تھے، آٹو میں آ کے ایک لڑکا بیٹھ گیا سامنے، وہ لے گیا گلی میں، لے جا کے اس نے ہراسمنٹ شروع کیا، یہ سب لڑکی نے بتایا۔ مگر یہ جو ویڈیو ہے اس میں لڑکی بیٹھ کے لڑکوں سے باضابطہ بات کر رہی ہے، اور بات کرتے کرتے یہ بھی بول رہی ہے، اس کے خود کے الفاظ ہے کہ میں بڑی اچھی قسم کی ہوں، استغفر اللہ، میں بڑی اچھی قسم کی ہوں، میرے منہ مت لگو، یہ اس کے الفاظ تھے۔ اب دیکھیے میرے بھائی، تھالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، تھالی 2 ہاتھوں سے بجتی ہے۔ یہاں پہ ہم کو تو یہ بتایا گیا کہ لڑکوں کی غلطی ہے، مگر یہاں پہ دیکھنے میں پتا چل رہا ہے کہ لڑکی کی بھی غلطی ہے۔ اب ہمارے جو یہ حیدرآباد کے جرنلسٹ صاحب ہیں جو بڑے مشہور ہیں، ابو ایمل صاحب، انہوں نے بھی اس ویڈیو کو جو ہے شائع کیا اور ڈال دیا، دیکھو حیدرآباد میں کیا ماحول چل رہا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا، اب جو یہ لڑکی کے خلاف جو ویڈیو آیا تو یہ جرنلسٹ صاحب کہتے ہیں کہ نہیں اس کے اندر لڑکی کا چہرہ نظر آ رہا ہے، لہٰذا میں نے اس کو شیئر نہیں کیا۔ یہ کیا بات ہو گئی؟ آپ کو پہلے پوری تحقیق کرنی چاہیے تھی، اور جرنلزم کے اصول ہوتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں جرنلزم کے اصول ہوتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے جرنلزم کے اصول میں کہ ایک آدمی گھر سے نکلا جس گھر میں مرڈر ہوا ہے، آدمی وہاں سے نکلا گھر سے، اس کے ہاتھ میں چھرا ہے اور اس کے کپڑوں پہ خون بھی ہے، اور آزو بازو والے سب دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی جرنلسٹ کا یہ کام نہیں ہوتا فیصلہ سنانا کہ وہ آدمی قاتل ہے، بلکہ اس کو آفیشیل سورسز کا انتظار کرنا چاہیے، جو ہوا ہے بیان کرے، مگر آفیشیل سورسز کی بنیاد پہ ہی بیان کرے۔ ابھی پوری تحقیقات ہوئی نہیں ہے، ابھی تحقیقات جاری ہے، ابھی پولیس کو ایک نیا ٹویسٹ ملا ہے۔ یہ ویڈیو جو آیا اس سے پولیس کو ایک نیا ٹویسٹ ملا ہے کہ لڑکی جب پہلے سے جانتی تھی تو لڑکی نے ان لڑکوں کے اوپر الزام کیوں لگایا۔ میرے بھائیوں، معاملے کی تحقیقات پوری ہونے کے بعد ہی چیزیں بیان کرنا صحیح ہوتا ہے۔ اب دیکھیے، میں لڑکوں کی سائیڈ نہیں لے رہا ہوں، ان کو سزا ملنی چاہیے تھی، اور اچھا ہوا ملی سزا ان لوگوں کو، میں ان کی سائیڈ نہیں لے رہا ہوں، مگر اس سے اتنی بڑی سزا کہ بھائی ان کا نام میڈیا میں آ گیا، پورے نیشنل میڈیا میں آ گیا، اور ان کی گھر والوں کی عزت نیلام ہو گئی، ان کی بہنیں بھی تو ہیں ان لڑکوں کے گھر میں، تو ان بہنوں کا کیا ہوتا ہوگا آپ سوچئے تھوڑا سا، اور پھر ان کے گھر کی بھابیاں ہیں، ان کی گھر کی عورتیں ہیں، ان لوگوں کا کیا حال ہوتا ہوگا۔
ان کے بڑے بھائی ہوں گے، ان کے والد صاحب ہوں گے جو عزت دار ہوں گے، محلے میں ان کی عزت ہوگی، ان کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ میرے بھائیوں، سعودی عرب کا ایک سسٹم مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ یہاں پہ فوری میڈیا کو کنٹرول نہیں دیا جاتا، بلکہ میڈیا یہاں پہ کنٹرول میں ہوتا ہے میڈیا، اور خبریں فوری یہ لوگ نہیں چھاپتے۔ 8 مہینے 10 مہینے آدمی کے اگر پر شک ہے تو اس کو لے جاتے ہیں، 8-10 مہینے رکھتے ہیں، پوری انویسٹیگیشن ہوتی ہے، اگر اس کا جرم ثابت ہو تو تب جا کے میڈیا میں بات آتی ہے، فوری میڈیا میں چیزوں کو ڈال دیا نہیں جاتا۔ ریپ کیسز میں بھی اگر کوئی پکڑا جاتا ہے تو اس کو لے جاتے ہیں، اس کو سیدھا قتل ہی کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، پوری انویسٹیگیشن ہونے کے بعد اس کو قتل کی سزا سنائی جاتی ہے، اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ مگر جس لڑکی کے ساتھ ریپ ہوا ہے اس لڑکی کا بھی نام میڈیا میں نہیں لیا جاتا، اس کی عزت نہیں اچھالی جاتی۔ میرے بھائیوں، کسی کی عزت، کسی کی آبرو بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اور یہ ہمارے جرنلسٹوں کو سمجھنا چاہیے۔ یہ حیدرآباد کے جو گلی جرنلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ کسی کی عزت کے ساتھ کھیلنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اب ان کی عزت تو اچھل گئی، اب کل کے دن اگر پولیس کا فیصلہ آیا، کورٹ کا فیصلہ آیا کہ لڑکوں کا اس میں کچھ بھی مطلب لڑکوں کا اس کے اندر کچھ دخل اندازی نہیں تھی، لڑکوں کا اس میں کچھ بھی جرم نہیں تھا، تو کیا ان کی عزت جو انہوں نے نیلام کی ہے جرنلسٹوں نے، کیا یہ ذمہ داری اپنے سر پہ لیں گے؟ نہیں لیں گے، کبھی نہیں لیں گے یہ چیزیں اپنے سر پہ۔ میرے بھائیوں، یہ چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریے۔ اور ایک چیز بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب ہم یہ فخر سے بولتے ہیں کہ ہم حیدرآبادی ہے، اور حیدرآباد کا ماحول پورے دنیا میں مشہور تھا، مگر جو روزانہ حالات ہو رہے ہیں، یہ خبریں پڑھ کے، یہ حالات دیکھ کے میرے بھائیوں ذہن خراب ہو رہا ہے، دماغ خراب ہو رہا ہے، یہ خبریں پڑھ کے کہ کیا ہو رہا ہے حیدرآباد میں، آخر کیا ہے، کہاں جا رہا ہے حیدرآباد، اور حیدرآباد میں یہ کیوں ہو رہے ہیں ایسی چیزیں۔ آج ایک اور خبر آئی، پڑھ کے دماغ آؤٹ ہو گیا کہ مجرا کرنے والیاں ہیں، مجرا کرنے والوں کو پکڑ لیا گیا، اور جو ہے وہاں پہ جتنے بھی لوگ بیٹھے تھے، اللہ کی پناہ پورے کے پورے مسلمان ہیں، نام دیکھو پورے کے پورے مسلمان بیٹھے ہوئے لوگ۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے سیاستداں جو ہے تقریروں میں ڈراتے ہیں کہ مودی آ گیا، یوگی آ گیا، مودی آ گیا، یوگی آ گیا۔ ارے مودی یوگی سے مت ڈراؤ بھائی، ڈرانا ہے لوگوں کو ان کے گناہوں سے ڈراؤ، ان کے گناہوں سے ڈرو۔ یہ مودی یوگی تو آج کے دور کے ہیں، پہلے کے دور میں تو فرعون ہوا کرتا تھا، پہلے کے دور میں ابو جہل بھی تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ابو جہل سے نہیں ڈرائے، صحابہ کبھی جو ہے نا ظالم بادشاہوں سے نہیں ڈرائے، بلکہ ان کے گناہوں سے ڈراتے تھے۔ بھائی تمہارے گناہوں کو پہلے دیکھو، مودی آ گیا، یوگی آ گیا، یہ سب تو بتا رہے ہو، مگر پہلے لوگوں کو ان کے گناہوں سے ڈرو۔ کیا ہو رہا ہے حیدرآباد میں؟ یہ کیا دیکھیے آپ، لڑکی کے الفاظ دیکھیے، برقعے میں بیٹھی ہے اور اس کے الفاظ دیکھیے کیسے الفاظ استعمال کر رہی ہے۔ اور یہ آج کی خبر جو آئی، یہ دیکھ لیجیے آپ کیا ہو رہا ہے حیدرآباد میں۔ آپ کو میرے بھائیوں، ہمارا فوکس ہم کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں فرمایا، قوا انفسکم واہلکم نارا، کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اگر ہر آدمی اپنی ذمہ داری سمجھے تو انشاءاللہ معاشرے میں سدھار آ سکتا ہے۔ اپنی ذمہ داری سمجھے، کیونکہ ہر آدمی کے گھر کی بچی اس کے نظر میں فرشتہ ہوتی ہے، جو کہ حقیقت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میں ایک بات آپ کو ترغیباً بتانا چاہتا ہوں، میں اپنی تعریف نہیں کرنا چاہتا، ترغیباً میں بات بتانا چاہتا ہوں۔ میری بہن الحمدللہ حیدرآباد کے ٹاپ کالج میں اس نے پڑھائی کی، اس نے اپنا بیچلرز کیا، اس نے اپنا ماسٹرز کیا۔ 5 سال تک الحمدللہ ہمارا گھر اولڈ سٹی میں تھا، اولڈ سٹی سے نیو سٹی ہم لوگ آتے تھے، یا تو میں یا تو میرے والد صاحب۔ 5 سال تک ایک دن بھی ہماری بہن الحمدللہ اکیلی نہیں گئی۔ یہ بڑی فخر کے ساتھ میں بات بتا رہا ہوں، ترغیباً، تعریف کرنے کے لیے نہیں بلکہ ترغیب دلانے کے لیے بات بتا رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، اگر ہر آدمی اپنی ذمہ داری سمجھے، اپنی گھر کی عورتوں کے اوپر، کیونکہ عورتیں ایسی ہوتی ہیں میرے بھائیوں، ان کے اوپر حملہ کرنا بہت آسان ہوتا ہے، آئیڈیالوجیکل وار ہو یا پھر اسپرچول وار ہو، کسی بھی قسم سے ان کے اوپر حملہ کرنا آسان ہوتا ہے۔ ابھی آپ جا کر دیکھیں، جو پاکھنڈی باباؤں کے پاس یہ جو مجاور، یہ جو سجادے اور یہ جو جادوگر لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس سب سے زیادہ کون ہوتے ہیں؟ عورتیں ہی تو ہوتی ہیں۔ تو عورتوں کے ایمان پہ حملہ کرنا اور عورتوں کے آئیڈیالوجی پہ حملہ کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ تو اگر ہر آدمی اپنے گھر کی عورت کی ذمہ داری لے، اپنی بہنوں کی، اپنی بیویوں کی، اپنی بچیوں کی، اپنی گھر کی عورتوں کی ذمہ داری لے، سمجھے اس چیز کو کہ بھائی ہم کو کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اور کس طرح ہم اپنی گھر کی بچیوں کو کیسے حفاظت کر سکتے ہیں۔ معاملہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ بھائی باہر گھومتا پھرتا رہتا ہے پورا دن، والد صاحب تو بیچارے کام میں مشغول رہتے ہیں، پورا دن گھومتا پھرتا رہتا ہے، دوستوں کے ساتھ راتوں میں چبودرے بازیاں کرتا ہے، خود دوسروں کی بہنوں کے ساتھ عاشقیاں کرتے بیٹھا ہوا رہتا ہے۔ تو اس کے اندر یہ غیرت کہاں سے آئے گی کہ خود کی بہن کی جو ہے چیک کرے اپنی بہن کو؟ اس کے اندر یہ غیرت کہاں سے آئے گی؟ اس کے اندر یہ غیرت مر جاتی ہے۔ اور آج کے دور میں یہی ہو رہا ہے میرے بھائیوں، لڑکیوں کے اندر جو بغیرتی آ رہی ہے اس کا تعلق مردوں کی غیرت سے ہے۔ مردوں کے اندر جو غیرت آج مر گئی ہے، اور مردوں کے اندر جو ایک کیا بولتے ہیں اس کو، پروٹیکٹیو جیلسی اس کو کہتے ہیں، کہ غیرت کا لفظ جو حدیثوں میں آیا ہے، یہ مر گئی آج مردوں کے اندر۔ دیوث ہو گئے ہیں مرد،
جب مردوں کے اندر غیرت مر گئی ہے تو ظاہر سی بات ہے عورتوں کے اندر بھی مر جائے گی۔ میرے بھائیوں اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریے۔ آج یہ جو سیاستدان ہم کو ڈراتے ہیں یوگی آ گیا، مودی آ گیا، اس سے کچھ نہیں ہوگا میرے بھائی۔ اپنے اعمال سے ڈریے، اپنے گناہوں سے ڈریے، اس کے بعد دیکھیے اللہ کی مدد کیسے آئے گی۔ یہ سب کرتے ہوئے جا کے بیٹھے ہیں، نام دیکھو مسلمانوں کا ہے، مجرا دیکھتے ہوئے بیٹھے ہوئے حیدرآباد میں بنجارہ ہلز روڈ نمبر 2 پہ، اور ہمارے لڑکے لڑکیاں کدھر جا رہی ہیں؟ میرے بھائیوں اس چیز کو روکنے کی ضرورت ہے۔ آپ عہد کریے کہ ہم اپنی اپنی ذمہ داری جو ہے اس کو سمجھیں گے، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں کوئی مولوی یا مولانا نہیں ہوں، لوگ یہ کہیں گے، مجھے پتا ہے لوگ یہ کہیں گے کہ بھائی مولوی ہے تم، مولانا ہے، تمہارا کام ہی یہ بولنا ہے۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اسلام آیا ہے عزت دلانے کے لیے، ہم چرواہے تھے، اللہ نے ہم کو اسلام کے ذریعے عزت دی، اور پھر اسلام کے ذریعے ہی ہم کو عزت مل سکتی ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کو چھوڑ کے ہم پروگریسو سوسائٹی میں جائیں گے اور پھر یہ سب ہم اسلام کریں گے، حلال حرام کریں گے، تو پھر ہم آؤٹ ڈیٹڈ نظر آئیں گے، ہم کو ماڈرن نظر آنا ہے، ہم کو آگے بڑھتے ہوئے سکسیسفل نظر آنا ہے، تو میرے بھائیوں ایسے لوگوں کے جو ایسی سوچ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہی ذلیل کرتا ہے۔ ایسے جو لوگ سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہی ذلیل کرتا ہے، اور جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اسلام سے ہم کو عزت ملی ہے، اسلام سے ہی ہم کو عزت مل سکتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو باعزت رکھتا ہے۔ میرے بھائیوں ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریے، حلال حرام کی تمیز پہلے خود سیکھیے، اپنے گھر والوں کو سکھائیے، کیونکہ میرے بھائیوں جب تک ہم دنیا میں رہیں گے، اللہ کی خوشنودی کے ساتھ رہیں گے، تو ہم دنیا میں بھی خوش رہ سکتے ہیں، آخرت میں بھی خوش رہ سکتے ہیں۔ یہی بات میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا تھا۔ صبح سے یہ خبر پڑھنے کے بعد میرے ذہن میں کھلبلی مچی ہوئی تھی، بڑا ہی یعنی کہ بے چینی ہو رہی تھی کہ بھئی حیدرآباد میں آخر ہو کیا رہا ہے، اور لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ مسلمانوں کی غیرت مر گئی ہے حیدرآباد کے۔ اللہ تعالی ہم سب کو غیور مسلمان بنائے، اللہ تعالی ہم سب کو جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پہ زندہ رکھے، اور جب ہماری موت ہو اسلام اور ایمان کی حالت میں ہماری موت ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔